السلام على الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ دوستو آؤ کہ پھر قصہ احساس سنیں، دوستو آؤ کہ پھر قصہ احساس سنیں، جو اٹھی باغ علی سے وہی باز سنیں، جو نہاد سینہ دریا میں ہے وہ پیاس سنیں، لکھے کاغذ پہ وفا اور اسے عباس سنیں، روشنی کا بنی ہاشم کو نگر کہتے ہیں، روشنی کا بنی ہاشم کو نگر کہتے ہیں، یہاں جو سورج ہے وہ غازی کو قمر کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، پیکر وفا کی ولادت 4 شعبان کو ہوتی ہے۔ گوہر عفت جناب ام البنین میں امینہ بنی اس نور کا کہ وہ نور جو تاج ولایت کے جسد سے جناب ام البنین کو حاصل ہوا۔ عزیزان محترم، جناب ابو طالب کے پوتے، جناب حمزہ کے پوتے، رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اخی، وہ بھائی کہ جس نے اپنے بھائی پہ وفا کا پیکر بن کے جان فدا کر دی، وہ بیٹا جو باب علم کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ باب الحوائج تھا، یہ وہ باب الحوائج جن کی مادر بھی باب الحوائج، ان کی بصیرت ایسی کہ جس کی مثال، ایمانی مثال ہمیں کربلا کے مقام میں کسی اور کی نظر نہیں آتی۔ اگر جناب ابو الفضل عباس کو دیکھیں تو جمال ان کا ایسا کہ کہا جاتا ہے بقول شاعر کتنا حسی تالی زیادہ فرشتے دیکھنے آتے تھے اس نمازی کو، جہاں اکبر، قاسم اور امام زین العابدین جیسے ہوں حسی، وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو۔ قمر بنی ہاشم اگر میں کہوں جناب ام البنین کے چاند، جناب ابو الفضل عباس، جناب سکینہ کی ڈھارس، آج ان تمام تر فضائل کے باب کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اپنے عنوان، اپنی اس نشریات کا عنوان بناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عالمہ تحریم کاظمی صاحبہ موجود ہیں، استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سائرہ اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا۔ سلامت رہیے۔ نہیں معلمہ صاحبہ، ہم بہت زیادہ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ایپیسوڈز میں آئیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، بہت شیریں مزاج ہے جناب کا، اور یقیناً ایک مدرسے میں معلمہ ہے جس مدرسے سے میں خود بھی جو ہوں تعلق رکھتی ہوں، اور میں نے خود بھی کافی ساری چیزیں تحریم صاحبہ سے سیکھی ہیں، اور کافی ساری ریسرچ ایسی ہوتی ہے کہ میں تحریم کو اکثر بھیج کے اس کی فائنڈنگ لے لیتی ہوں کہ آیا اس کی کوئی سند ہے یا نہیں، تو میرے لیے بھی خود ایک بہت اچھی ہیلپر اور ہمیشہ ایک اچھی ہدایت دینے والی اچھی ایک خاتون، کہتے ہیں کہ علم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، بانٹنے سے اور بڑھتا ہے، تو ایسی ہی خاتون عالمہ تحریم کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خانم، بلا تاخیر ابو الفضل عباس، فضائل کے باب جن کی اگر القابات دیکھا جائے تو میں بولوں 800 فضائل القابات اگر عباس کی گنوں تو وہ بھی کم ہے۔ خود میرے پاس بھی چند کتاب ہیں، چند کتب ہیں عباس کے حوالے سے جس میں اتنے زیادہ القابات ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ باب الحوائج ہونا، ابو الفضل عباس ہونا، یعنی فضائل کا باب ہونا، خود باب الحرا ہونا، اتنے فضائل اپنے اندر کسب کیا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں القابات کون کون سے ابو الفضل عباس کے ہیں کہ جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے؟ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وعلی محمد کی ذات اطہار پر۔ قاضی عباس حضرت ابو الفضل عباس پر گفتگو کرنے سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا
کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں تعارف کرایا، اور میں کہتی ہوں میری کیا حیثیت کیا چیز، یہ ان ہستیوں کا لطف و کرم ہے کہ جو ہم جو جس کے فیض سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اور یقیناً آپ کے اندر بھی اتنی سائرہ علم کی تشنگی موجود ہے، ماشاءاللہ خدا آپ کو ہر مقام پر، ہر منزل پر اور علم کے میدان میں ہمیشہ کامیابی و کامرانی عنایت فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ باب الحوائج کے صدقے میں۔ اور گفتگو اگر کی جائے تو یہاں سے آغاز کرتی ہوں کہ وہ رب ذوالجلال، وہ پروردگار عالم کہ جس کی بارگاہ میں اگر حضرت زکریا علیہ السلام دعا کریں، دعا کے لیے دست بلند کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، دست دراز کریں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام متولد ہوتے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کی دعا بارآور ہوئی، تو حضرت علی علیہ السلام امیر المؤمنین امام المتقین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مرکز خانہ کعبہ بنا۔ بالکل اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعاؤں اور مرادوں کا مجموعہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ اگر ہم ان کے القابات کو دیکھیں تو بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گی۔ پہلا لقب اگر ان کے غور کیا جائے تو ابو الفضل، یعنی فضیلتوں کا فضیلتوں کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ جناب حضرت ابو الفضل العباس ہیں۔ یعنی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کے فرزند جن کا نام جو ہے وہ فضل تھا، اس وجہ سے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ دوسرا آپ کا ایک لقب کہ ابو القاسم آپ کو کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام قاسم تھا، اور بعض مورخین جو یہ بیان کرتے ہیں کہ قاسم نے اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ کربلا میں جامع شہادت نوش فرمایا، اس بیٹے سے نسبت کی وجہ سے آپ ابو القاسم کہلائے۔ اور ایک خوبصورت لقب کہ جہاں پر وہ شخصیات کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جیسی حسین و جمیل ہستیاں بنی ہاشم میں پائی جائیں، اور اس خاندان میں اگر کوئی کمر بنی ہاشم کہلائے تو حضرت عباس علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ایک لقب جو ہے آپ کا وہ بہت ہی حسین ہے، کمر بنی ہاشم، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام بہت ہی حسین تھے اور پرکشش چہرے کے مالک تھے، بہت خوبصورت، جن کے بارے میں باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام جو ہے وہ بلند قامت تھے، اور امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ مسرور ہوتے تھے۔ ایک لقب آپ کا ہے سقا، یعنی جو حضرت عباس علیہ السلام کے محبوب ترین القاب میں سے ہے یہ لقب سقا، یعنی جب پسر مرجانہ نے خاندانی رسالت پر پانی کی بندش کی تو حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی بہادری اور دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے کئی بار پانی خیموں تک پہنچایا اور اہل بیت علیہ السلام کو سیراب کیا۔ اس انجام دہی میں ہی آپ کی جو ہے وہ شہادت آپ نے نوش فرمائی، اور رہتی دنیا تک آپ تاریخ کے اوراق میں باقاعدہ سرخرو ہوئے۔ ایک لقب آپ کا ہے علمدار، یعنی حضرت عباس کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار تھے، اور لشکر امام حسین علیہ السلام کی سلاری کا منصب آپ ہی کے نصیب میں تھا تو آپ کو علمدار کا لقب دیا گیا۔ اور عبد صالح کہ جن کے لیے ہم زیارت میں باقاعدہ یہ جملے پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع، کہ میرا سلام ہو عبد صالح پر۔ یہ کون سلام کر رہا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زیارت کے جملے ہیں کہ آپ عبد صالح، یعنی اس قدر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور ایسے صالح تھے، صالح بندے تھے اللہ کے، اللہ رب العزت کے۔ کہا کہ آپ کی پیشانی میں سجدوں کے نشان تھے، طویل سجدے آپ کیا کرتے تھے۔ اور ایک لقب آپ کا مواسی ہے، یعنی آپ کی انتہائی اثار اور قربانی کی وجہ سے المواسی کا لقب آپ کو دیا گیا، اور آپ نے باقاعدہ دشمن کو بھگا کر رسائی حاصل کی پانی تک، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے آپ نے خود پانی نہیں پیا۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت نامے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اشہد لقد نصحت للہ ولرسولہ ولاخیک فنعم الاخو مواسی، یعنی کتنی پیاری زیارت ہے کہ جس پہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے
ہمراہ رہے اور اس طرح آپ نے اپنی جان کو قربان کیا امام حسین علیہ السلام پر، اپنی زمانے کے امام پر۔ زیارت نہیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام ہو ابو الفضل العباس پر کہ جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ بھائی کی خیر خواہی کی، بھائی کی مدد کی۔ اور آپ کا ایک خوبصورت لقب جو ہم دیکھتے ہیں کہ باب الحوائج، کہ یہ لقب ایسا دل نشین ہے کہ آج بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے حضرت عباس کو علیہ السلام کو اسی لقب سے لوگ جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ آپ کا نام یعنی دوسرا نام اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لوگ جو ہیں وہ باب الحوائج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور کوئی ایسا حاجت نہیں ہوتی کہ خداوند متعال حضرت عباس علیہ السلام کے وسیلے سے جو ہے وہ پورا نہ کرے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کی جنہوں نے اپنے امام علیہ السلام کی نصرت اور دین اسلام کی بقا اور پائیداری کے لیے سب سے زیادہ کاوش کی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اس ہدف پر آپ نے قربان کی، تو اسی لیے آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے کہ یہ وہ در ہے کہ حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ۔ باب الحسین، حسین تک پہنچنے کا دروازہ اگر کوئی ہے تو یہ باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ تو یہ تھوڑے سے چند القابات اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یقیناً ہمارے ناظرین اور سامعین بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ ایک اور سوال شامل کرنا چاہوں گی، خانم نے بہت خوبصورت طریقے سے القابات ابو الفضل عباس کا جو ہے یہاں احاطہ کیا۔ یقیناً جتنا بھی ہم اس کا تذکرہ کریں تو وہ کم ہے۔ سپاہ سالار مملکت، سکائے یتیمان حرم، ابو الفضل عباس، قبر بنی ہاشم میں ابرار، حصار آل محمد، عزیزان محترم، باب حسین، باب مراد۔ اگر میں ان کی بصیرت کی بات کروں تو سوال لینا چاہوں گی خانم سے کہ باب علم کے بیٹے ہونے کی نسبت سے کیا آپ کی بصیرت آیا نظر آتی ہے؟ کربلا میں کوئی کربلا کے مارکے میں کوئی اس کی وضاحت نظر آئے کیا؟ جناب ابو الفضل عباس کی بصیرت، ایمانی کیفیت اور روحانی کیفیت کی وضاحت آپ کس مثال سے دیں گے؟ جی احسن، دیکھیں ایک تو حضرت عباس جو پیکر اثار وفا ہیں، یہی وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی بصیرت اور بصارت کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ان کے علم کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو دیکھیں تاریخ بشریت میں جن ہستیوں نے علم سلونی کا دعویٰ کیا وہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہیں، کہ جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ اور یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علم لدنی اور علم الہی کا مرکز ہے، مظہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا گھرانہ جہاں پر ہر کوئی عالم ہو اور اس گھر کے پروردہ ان آغوشوں کے پلے ہوئے اگر علم اور معرفت کی معراج حاصل کر لیں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جس آغوش میں آنکھ کھولی، جس گود میں پروان چڑھے، وہ ایک طرف حضرت علی علیہ السلام جیسے والد، دوسری طرف امام حسین جیسے بھائی، امام حسن مجتبی علیہ السلام جیسے بھائی، اور تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں عالمہ غیر معلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی بہن تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی اگر مادر گرامی کو دیکھیں، جناب ام البنین جیسی ماں کہ جن کا عالمہ ہونا اور شاعرہ ہونا باقاعدہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، تو حضرت عباس علیہ السلام جو خود عالم ربانی اور علم لدنی کے حامل تھے، اس لیے کہ حضرت عباس علیہ السلام میں ایک طرف تو آپ فطری ذہانت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، تو دوسری طرف آپ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی صلاحیتوں کو اس قدر جلا کہ جناب عباس علیہ السلام عصمت کبریٰ
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آرزوؤں کا مرکز بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بہت پیاری حدیث ہے کہ اگر کوئی 40 روز تک خدا کے لیے کار خیر انجام دے تو اس کے قلب اور زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اس شخص کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جس نے اپنی پوری عمر خدا کی خوشنودی، خدا کی رضا کے لیے بسر کی ہو اور ہر برائی سے مبرہ ہو، ہر نیک صفت سے آراستہ رہا ہو، اس طرح کے لوگوں پر خدا کے نور کی کرن پڑتی ہے اور ان کا علم فقط اکتسابی نہیں ہوتا بلکہ وحبی ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کے سلسلے سے باقاعدہ یہ روایت ملتی ہے کہ جس سے آپ کے علم میں وحبی کی گواہی ملتی ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کو اس طرح علم سکھایا گیا کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ تو جناب عباس علیہ السلام کے علم اور معرفت کی گواہ یہ حدیث بھی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کی توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا کمال بصیرت اور مستحکم ایمان والے تھے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو کر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو جناب حضرت عباس علم معصوم کا مظہر تھے اور آپ کو معصومین علیہ السلام کی جانب سے علم عطا ہوا، اور آپ علیہ السلام جو ہیں وہ علم وحبی کے حامل تھے اور علم لدنی کے مالک تھے اور مظہر تھے۔ تو اگر جناب عباس علیہ السلام کو سائرہ میں تھوڑا سا یہ میسج بھی دینا چاہوں گی اپنے تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں کہ علم کتنا ضروری ہے، اور علم سے ہی بصیرت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اگر جناب عباس کو اگر ہم اپنا رہبر مانتے ہیں، ان کی سیرت پر چلنے کے دعوے دار ہیں، تو دنیا میں غازی عباس علیہ السلام کی طرح ہمیں عزت کی زندگی جینا چاہیے۔ یعنی عزت کی زندگی اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی علم کو اہمیت دے کر اسے حاصل کرنا ہوگا اور علمی میدانوں میں ترقی کر کے اپنی کھوئی ہوئی حیثیت، کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ واپس لینا ہوگا۔ آج اگر ہم نے علمی میدانوں میں ترقی کی اور خوب علم حاصل کیا اور علمی کارنامے انجام دیے تو اہل بیت علیہ السلام کی در حقیقت ہم نے میراث کی حفاظت کی اور اپنی ملکیت کو اپنے پاس رکھا، جس سے یقیناً اہل بیت علیہ السلام اور غازی حضرت عباس کی خوشنودی کا ہم نے سامان جو ہے وہ فراہم کیا۔ یقیناً ان کے ساتھ جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ بغیر ان کے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جس کی نظیر دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی، اور امام معصوم علیہ السلام کی اطاعت میں اس طرح سر تسلیم خم ہوئے کہ آپ اطاعت اول الامر کی تفسیر بن گئے تھے۔ تو یہ نتیجہ تھا علم اور معرفت کا، تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ علم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو علمی اور فکری لحاظ سے بلند کرنا چاہیے تاکہ ہم جناب عباس علیہ السلام کی سیرت پر اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم چلنے کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو علم کے لحاظ سے بلند کرنا ہے انشاءاللہ۔ بے شک حضرت عباس اس ذات گرامی کا نام ہے عزیزان محترم کہ رسول آئمہ معصومین نے جن کا احترام کیا اور امت ان کا احترام کا درس ہم امت کو دیتے ہیں۔ بحر عمل، بحر تقوی، بحر رضا، بحر علم، بحر خشوع و تواضع، بحر وفا، جسے کہا جائے کہ جس دو وفا کا پیکر، وفا جہاں کمال پہ ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا فرمائیں گی حضرت عباس کی فضیلت میں ایک باپ وفا کا جو ہے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سائرہ دیکھیں، وفاداری کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ دین کے ساتھ آپ کی وفاداری ہونا چاہیے، اپنی قوم اور ملت کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے بھائی، اپنے نزدیک ترین افراد کے ساتھ وفاداری، اپنے گھر والوں کے ساتھ وفاداری، امام وقت سے جو ہے وہ وفاداری۔ یہ تمام پہلوؤں میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عباس علیہ السلام نے امتحان دے کر
پہلے رتبے پر فائز ہوئے وفا کے۔ اور اگر ہم ان کی وفاداری کو دیکھیں دین کے ساتھ، تو دین اسلام پر جب کبھی بھی برا وقت آیا تو حضرت عباس علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے، اور کبھی بھی اپنی جان کی آپ نے پرواہ نہیں کی۔ وہ بابا علی المرتضیٰ کا زمانہ امامت ہو یا بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دور امامت ہو، آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے وقت کے امام کے دفاع میں اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھلاتے رہے۔ جس وقت آپ امام حسین علیہ السلام کا دور امامت آیا، ہمیشہ ان کی اطاعت میں آپ نے زندگی گزاری، پہلی چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے قوم اور ملت کے ساتھ بھی وفاداری کی۔ قوم اور ملت کے ساتھ وفاداری کیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی روح متجلی تھی، روح میں یہ متجلی تھی وفاداری۔ اگر دیکھیں کہ جب قوم اور ملت بنی امیہ کے ظلم اور جور میں جکڑی ہوئی تھی نا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہادر سے بہادر شخص بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے کتراتا ہوا نظر آتا تھا۔ یعنی اس قدر جو ہے بنو امیہ نے تمام مسلمانوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور ان کے اموال کو تاراج کر دیا تھا، ان کے ناموس جو ہے وہ محفوظ نہیں تھی۔ ایسا زمانہ تھا کہ اس نے باقاعدہ دین کو جو ہے وہ اپنا کھلونا بنا کر کھیلا جا رہا تھا اس زمانے میں۔ ان سخت اوقات میں حضرت عباس علیہ السلام اپنے قوم اور ملت کے وفادار بنے۔ تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء جو علم حضرت عباس علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کو اپنا سپاہ سالار بنایا، حتیٰ کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے دونوں بازوؤں کو کٹوا کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اور آپ دیکھیں اتنا خوبصورت جملہ کہا تھا، ارکب بنفسی انت یا اخی۔ امام حسین علیہ السلام جو زمانے کے امام ہیں، جو امام وقت ہیں، وہ جس پر اپنی جان کو قربان کرنے کو کہے نا، اسے حضرت عباس کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر کوئی، ہر شے اپنے وقت کے امام پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے وفا کی مثال اس طرح قائم کی کہ ارکب بنفس انت یا اخی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بھائی میری جان آپ پر قربان ہو۔ یہ بہترین جو ہے ہمیں وفاداری نظر آتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے اپنے بھائی سے جو وفاداری ہے کہ وہ جو ریحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو رہبر دین ہے، مسلمین کے پیشوا ہیں، صالحین کے امام ہیں، سالار شہیدان ہیں، عباس علیہ السلام کا اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا ایک عہد موجود ہے، اور انہوں نے اپنے امام حق کی بیعت کی تاکہ باطل سے ٹکرائیں۔ تو حضرت عباس علیہ السلام امام نور کا پیروکار ہیں، اور وہ ظلمت اور تاریکی کے رہبروں کے ساتھ اپنی آخری سانسوں تک نبرد آزما رہے۔ تو امام نے کہ یعنی حضرت عباس علیہ السلام نے باقاعدہ بتلا دیا کہ وہ اپنے بھائی اور اپنے مولا، اپنے رہبر، اپنے امام کے ساتھ کس قدر وفادار ہیں۔ تو جب وفا کی بات آتی ہے تو واقعاً جیسے میں نے ابھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ تو خدا مند متعال ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام سے اسی طریقے سے وفا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اور خود امام زمانہ عاجل اللہ تعالی فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو حضرت ابو الفضل العباس پر، کہ جس نے اپنی جان قربان کرنے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کی، اپنے بھائی کی ہمراہی میں یعنی شہادت کو گلے لگا لیا۔ یہ وفاداری کا بہترین ثبوت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر اپنے بھائی کے ساتھ آپ نے وفاداری کی، وہ بھائی جو زمانے کے امام تھے، ہاں، مہم ترین خصوصیت میں سے خصوصیت اپنے امام عصر، امام وقت کی شناخت اور اطاعت، ان کی اگر دیکھنا ہے تو حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت پہ ہمیں نظر آئے گی کہ آپ نے 3 اماموں کے دور دیکھے۔ جیسے میں نے بیان کیا حضرت علی علیہ السلام کا دور بھی آپ نے دیکھا، امام حسن علیہ السلام کا دور امامت بھی دیکھا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی وفا کا لوہا بنوایا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے زیارت نامے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ جملات اس امر کی روشن دلیل ہیں آپ کی کہ آپ ولایت مداری میں کس قدر آگے تھے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی وفا کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے زیارت نامے میں ارشاد فرماتے ہیں، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام، کہ اے
حضرت عباس اے وفا کے پیکر آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے سہلے بندے ہیں، آپ ہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع فرما بردار ہیں، آپ ہی ہیں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے حقیقی پیروکار ہیں۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں وفا اور وفاداری کے جو نقوش سبحان چھوڑے اللہ، ہیں سبحان وہ سب اپنے امام وقت کی اطاعت اور ان کی وفاداری کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ایک سبحان ہمیں وفاداری کا حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے امام عصر سے وفا جو ہے وہ نبھانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی سیرت پر خداوند متعال ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم بھی جو ہے ہمارا بھی شمار بہترین وفاکاروں میں سے ہو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہ 7 سلام جو عباس پہ تک قیام قیامت تک جاری رہیں گے۔ وہ سلام کیا ہے؟ وہ ملائکہ سلام کرتے ہیں، ملائکہ المقربین نے سلام بھیجا، نبی مرسلین نے سلام بھیجا، شہداء نے بھیجا، اور وہ جو بندی صالحین ہیں وہ سلام کرتے ہیں عباس کو۔ یہ سلام تک قیام قیامت تک جاری رہے گا۔ خود وقت کے امام زمانہ حضرت ابو الفضل عباس کو ابو الغوث کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے روزہ سرور سے جو قاضی کا حرم، دیکھیے روزہ سرور سے جو قاضی کا حرم، جیسے 2 عرش نظر آئیں زمین پر برہم، جیسے عباس کی تحویل پہ ہو اہل حرم، جیسے اب بھی ہو لیے فوج حسینی کا علم، جنگ پر اب بھی ہے تیار حضرت شبیر، اب بھی غازی کو ہے روکے ہوئے صبر شبیر، اب بھی غازی کو روکے ہوئے ہے صبر شبیر۔ عزیزان محترم، آج کے دن کی مناسبت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حضرت عباس کے توسل سے ہماری مرادوں کو بڑھلا۔ پروردگار عالم حضرت عباس ابو الفضل عباس جس کو اجازت دے دے، مہر لگا دے، یہ باب حسین ہے، مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ بس پروردگار عالم ہمیں اس مقام پہ لے جائے کہ جہاں جس حرم پہ کھڑے ہو کر ہم ایک ہی زمین پہ 2 جنت کے نظارے دیکھیں، ایک جا سے ہم بین الحرمین سے روزہ حسین دیکھیں تو دوسری جانب حضرت عباس کے روزے کی نظر ہم کریں، ہماری نظریں حضرت عباس کے روزے پہ ہو۔ پروردگار عالم ہم اس مقام پہ لے جا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم اپنی مہمان تحریم صاحبہ کے بہت زیادہ ممنون و متشکر ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئی اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ابو الفضل عباس کی جو کرامات ہیں، اوصاف ہیں، خصائص ہیں اور خصائص علمی ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ ناظرین، ہماری دعا ہے پروردگار عالم آج کے توسط سے ہمیں بحر فضائل کے توسط سے، بحر کرامت کے توسط سے، بحر علم کے توسط سے، بحر عمل کے توسط سے، بحر خوش و خضوع کے توسط سے، بحر الہا ہمیں قمر بنی ہاشم کے ابر کے توسط سے بین الحرمین کے مقام پہ پہنچا دے کہ جہاں ہم ایک نظر امام حسین کے روزے کو ڈالیں تو دوسری نظر ہماری حضرت ابو الفضل عباس کے روزے پہ ہو۔ پروردگار ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں جناب ام البنین کے توسط سے ہماری اس مراد کو پوری کر دے۔ اپنی میزبان کو چاہ دیجیے گا، آپ کی میزبان سائرہ آپ۔ السلام